بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا چوتھا سبق حقوق العباد کے سلسلے میں والدین کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ والدین قدرت الہی کا بیش بہا تحفہ ہیں۔ والدین کی جانب ایک نظر دیکھ لینے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا جہاد میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ والدین کو خوش دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غیر محسوس طریقے سے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے اور والدین کا نافرمان اس کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس شخص کی عمر میں برکت دے اور اس کا رزق بڑھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھے۔ اولاد والدین کی جتنی بھی خدمت کرے کم ہے، ان کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد اپنے والدین کی خدمت کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر طواف کر رہا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تیری ولادت کے وقت جو تکلیف کے لمحات، ان میں سے ایک لمحے کا بھی ابھی تک حق ادا نہیں ہوا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اولاد کی تربیت اور پرورش میں ماں اور باپ دونوں برابر شریک ہیں، اس لیے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ اگر ماں انتقال کر گئی ہو تو ماں کی بہن کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنی آخرت بنائی جا سکتی ہے۔ جہاں ماں باپ کی فرمانبرداری کے فضائل بیان کیے گئے، وہیں ماں باپ کی نافرمانی اور ناراضگی کی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، صدقہ کر کے یا صدقہ دے کر یا صدقے پر احسان جتلانے والا۔ نمبر 3، اور تقدیر الہی کا انکار کرنے والا۔ والدین کی خدمت ساری عبادتوں پر مقدم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں والدین کی خدمت کے بارے میں 1-2 نہیں بلکہ متعدد آیات نازل فرمائی گئی ہیں۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی نصیحت کی ہے۔ سورہ اسراء 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو پھر اف تک مت کہنا اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا اور ان سے ہمیشہ عزت سے بات کرنا۔ اور آگے فرمایا،
اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھنا، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہنا یا اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ علماء کرام نے چند اقوال ادب و تعظیم والدین کے حوالے سے پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، والدین کی موجودگی میں اس دور میں اپنے فون سے دور رہیں، موبائل فون سے دور رہیں۔ نمبر 2، ان کی بات توجہ سے سنیں۔ نمبر 3، ان کی رائے کو مقدم رکھیں۔ نمبر 4، ان کی گفتگو میں شامل رہیں۔ نمبر 5، ان کو عزت سے دیکھیں۔ نمبر 6، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہ کریں۔ نمبر 7، ان کے ساتھ اچھی بات، خیر کی بات کریں۔ نمبر 8، ان کو بری خبر بتانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 9، ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ نمبر 10، ان کی کہی ہوئی اچھی باتوں کو اکثر یاد رکھیں۔ نمبر 11، ان کی عمر کا احترام کریں۔ نمبر 12، ماضی کے تلخ یادوں کو ان کے سامنے بیان اور ذکر نہ کریں۔ نمبر 13، ان کی موجودگی میں کسی دوسری گفتگو سے پرہیز کریں۔ نمبر 14، ان کی رائے اور سوچ کے متعلق معمولی سا بھی اختلاف نہ کریں۔ نمبر 15، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں۔ نمبر 16، جب وہ گفتگو کریں تو ان کی بات کو نہ کاٹیں، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہیں، ان کو کسی بات پر سختی سے جھڑکیں بھی نہ اور ڈانٹنا بھی نہ۔ جھڑکنا، سختی کرنا، ڈانٹنا یہ حرام ہے، اور اولاد والدین کے سامنے کمال تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پست ہو کر رہے اور ان کے لیے رب کریم سے دعا کرتے رہے۔ نمبر 17، ان کی دہرائی ہوئی باتوں کو اس طرح سنیں گویا پہلی بار سن رہے ہیں۔ نمبر 18، ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے سے گریز کریں۔ نمبر 19، ان کے حکم اور مشورے کو قبول کریں۔ نمبر 20، ان کی موجودگی میں صرف انہی سے رہنمائی لیں۔ نمبر 21، ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچا نہ کریں۔ نمبر 22، ان کو ہمیشہ تعظیم دیں۔ نمبر 23، ان کے سامنے خود کو بڑا ظاہر نہ کریں۔ نمبر 24، ان کے سامنے اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر نہ کریں۔ نمبر 25، ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پاؤں ان کی طرف نہ پھیلائیں نہ بڑھائیں۔ نمبر 26، ان کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھیں۔ نمبر 27، جب وہ خود کسی کام کا اپنے آپ کو قابل نہ سمجھیں تو کہیں آپ قابل ہیں، ان سے کہیں کہ آپ قابل ہیں۔ نمبر 28، کوشش کریں کہ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ نمبر 29، ان کی غلطی یا بھول پر کبھی بھی مت مسکرائیں، ہنسیں نہ۔ نمبر 30، ان کی زیارت برابر کرتے رہا کریں۔ نمبر 31، ان کو محبت بھرے ناموں سے پکارا کریں۔ نمبر 32، ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا چناؤ اور استعمال کریں۔ نمبر 33، ان کو ہر چیز پر مقدم رکھیں اور ترجیح دیں۔ نمبر 34، ان سے پہلے کھانا شروع نہ کریں۔ نمبر 35، ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے آگے چلنے یا بڑھنے سے پرہیز کریں۔ یقیناً والدین قرۂ ارض پر خزانہ ہیں، اس سے پہلے کہ یہ خزانہ دفن ہو جائے اپنے والدین کی قدر کریں۔
اسلام نے والدین کے مقام کو اتنا بلند بیان کیا کہ دین اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان و مذاہب میں انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا۔ قرآن کریم کی بکثرت آیات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بعد والدین کی خوشنودی کو بیان کرتی ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کی فضیلت کے بعد سب سے بڑی انسانی فضیلت قرار دیتی ہیں کہ ہر انسان سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی ہر حال میں وصیت کی ہے، خواہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے پیروکار ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ والدین کو اپنا سرمایہ سمجھیں، ان ساری نصیحتوں پر عمل کریں۔ اللہ مجھ سمیت تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔